صبر کرنے والے کو اللہ کیسے نوازتا ہے؟ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ تم نے سب کچھ کیا، محنت کی، دعا کی، روئے، پھر بھی کچھ نہیں بدلا؟ آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو شاید تم نے کبھی نہیں سنی۔ اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ صبر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ چپ بیٹھو، صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہار مان لو، صبر کا اصل مطلب ہے اللہ پر یقین رکھنا جب سب کچھ ٹوٹ رہا ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 153۔ سوچو ذرا، اللہ خود کہہ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، بس صبر کرو۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کائنات کا مالک تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسے انسان کی کہانی سناتا ہوں جس نے صبر کی اصل تعریف لکھی۔ یہ کہانی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ ایک وقت تھا جب وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، خوبصورت گھر، بیوی، بچے، صحت، دولت، سب کچھ تھا ان کے پاس۔ پھر اچانک سب کچھ چھن گیا، بیماری آئی، ایسی بیماری جو سالوں تک رہی۔ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، دوست دشمن بن گئے، دولت ختم ہو گئی۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ سے شکو نہیں کیا، انہوں نے صرف اتنا کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس یہ ایک دعا، اور اللہ نے سب بدل دیا۔ اللہ نے انہیں صحت دی، دولت واپس کی، اور اس سے بھی زیادہ عزت دی۔ یہ ہے صبر کا انعام۔ اب سوچو، کیا تمہاری مصیبت حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑی ہے؟ نہیں تو پھر اگر اللہ نے انہیں نہیں چھوڑا تو تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ آج تم میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی نوکری نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں جن کا کاروبار ڈوب گیا، کچھ لوگ ہیں جن کے گھر میں بیماری ہے، کچھ لوگ ہیں جو اکیلے ہیں، بالکل اکیلے۔ اللہ کی قسم، یہ سب عارضی ہے۔ اللہ نے قرآن میں 2 بار فرمایا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 بار، یعنی ہر ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں آ رہی ہیں تمہاری طرف۔ علماء نے لکھا ہے، صبر کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ، مصیبت میں رونا نہیں، یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ، مصیبت میں رو لو، لیکن اللہ سے شکو مت کرو، بس اس سے مانگتے رہو۔ تیسرا درجہ، مصیبت میں ٹوٹ جاؤ، لیکن پھر بھی اٹھو اور اللہ کی طرف چلتے رہو۔ بھائی، تیسرا درجہ بھی صبر ہے۔ ٹوٹنا گناہ نہیں، ٹوٹ کر بیٹھ جانا گناہ ہے۔ آخر میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کبھی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگر آج تم پر مصیبت ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو یقین ہے کہ تم اسے سہ سکتے ہو۔ یہ مصیبت تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہاری طاقت کی دلیل ہے۔ صبر کرو، دعا کرو، اور یقین رکھو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، جو صبر کرے گا اسے بے حساب اجر ملے گا۔ سورۃ الزمر۔ بے حساب یعنی اتنا جسے گننا ممکن نہیں۔ بس ایک کام کرو، ہار مت مانو۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی تو یہ ویڈیو اسے بھیجو جو آج ٹوٹا ہوا ہے، اور چینل سبسکرائب کرو۔ روز ایسی باتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ حافظ۔